يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. شیشی میں نہیں آ سکتی وہ گرمی، وہ کبھی چینی زیادہ ہو گئی اور کبھی دودھ زیادہ ہو گیا، وہ حرارت کہاں آئے گی؟ ماں کی گود کی اور اس کے پستان کی، اس کے سینے کی اور اس کے پیٹ کی وہ گرمی کہاں سے ملے گی جس سے نشو و نما ہوتی ہے، جس سے تقویت ملتی ہے؟ اس نے چمٹا کر کے دودھ پلانے لگے. اللہ کے رسول بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے، تعجب خیز، غیر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. آپ نے پوچھا، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، راوی ہے، متفق علیہ روایت ہے، حل ہی طالحۃ ولدھا فی النار، یہ اپنے حقیقی بیٹے کو آگ میں جھونک سکتی ہے. صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول یہ اپنے بیٹے کو، اس کے بیٹے کو غیر ڈالنا چاہے گا، طاقت بچانے کی کوشش کرے گی. آپ نے فرمایا، اللہ ارحم علی عبادہ من ہذہ بولدھا، یہ اپنے حقیقی بیٹے کو جس کو پیٹ میں رکھا، ولادت کی تکلیف کو گوارا کیا، حملت کرہا ووضعت کرہا، پیدا ہونے کے بعد ایک نگاہ جب ڈال لیا، چاہے اپاہج بیٹا پیدا ہوا ہو، اتنی ہی محبت زیادہ ہو جائے گی ماں کی، اتنی زیادہ شفیق ہو جائے گی. آپ 4 بیٹے ہیں، دنیائی اعتبار سے آپ کما کر کے ماں کا زیادہ خیال کرتے ہیں، دنیائی اعتبار سے آپ کا دوسرا بھائی کمزور ہے، ماں کی محبت زیادہ اس کمزور بھائی کی طرف رہے گی. آپ کی داد و دہش اپنی جگہ، آپ کہتے ہیں میں اتنا خیال کرتا ہوں، مجھ سے زیادہ میرے بھائی کے بچوں کو ماں کھلایا کرتی ہے. بزرگوں، دوستو، یہ ماں کی فطرت ہے، کمزور کے ساتھ وہ رہے گی. اس فطرت کو سمجھ کر کے سلوک کیجئے. آپ جنت کے حصول کے لیے ان کی خدمت کیجئے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یعنی اگر آپ جنت کے ہم مستحق بھی ہوئے، ماں کے راضی کیے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے. قدموں نیچے ہونے کا معنی یہ ہے کہ ماں کے تصرف و اختیار میں ہے، یہ نہیں کہ اماں جہاں گھر میں چلتی ہیں سب جنت ہے. ماں کے قدم، ہم اگر جنت کے مستحق بھی ہوئے، مسلم ماں باپ کو بغیر راضی کیے ہوئے جنت ہمیں نہیں مل سکتی. ماں باپ کے حقوق ہیں. بزرگوں، دوستوں، میاں بیوی جو معاشرے کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہم دیکھیں تو بیوی کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب. یہ جب رخصت ہو کر کے آئیں، 6 سال کچھ مہینے کی تھی، شادی ہوئی تھی اور 9 سال کی تھی تو رخصت بالغہ ہو گئی تھی. بہت سے بچے اس زمانے میں 10-11 میں بالغ ہندوستان میں بھی ہو جاتی. رخصت ہو کر کے آئی، متفق علیہ روایت ہے، ماحل وبن کھلونے لے کر کے آئی تھی. کھلونے سسرال میں کھیلنے کے لیے. ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ سسرال آئی کھیلنے کے لیے؟ یہ تو ذمہ داریوں کا گھر ہے، یہ تو سب سنبھالنا ہے. کھلونے لے کر کے آئی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں، لی صواحب، میری بہت سی سہیلیاں تھی، کھیلا کرتی تھی میرے ساتھ. آپ تشریف لاتے ینقمینا تو وہ گھر میں آپ کے آنے سے چھپ جاتی. اللہ کے رسول جا کر کے جہاں چھپی رہتی، کتنا بڑا گھر ہی رہا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارک کتنا زیادہ، یہ صربنا الیہ، وہاں سے بھیجتی، جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو. تبوک یا حنین سے آپ تشریف لائے، ابو داؤد کی روایت ہے. آپ نے دیکھا طاق میں کچھ کھلونے سجائے ہیں. فہبت الریح، ہوا چلی، فکشفت الناحیۃ الستر، ہوا چلی تو طاق میں جو پردہ تھا وہ کھل گیا. تو آپ نے دیکھا کہ کھلونے سجائے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا، عائشہ یہ طاق میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا لعبن، کھلونے. کہا ما ارى فی وسطہن، ان کھلونوں کے بیچ میں نے کیا سلیقہ دیکھیے. چھوٹے جو کھلونے کنارے کنارے، بیچ میں جو کھلونا تھا جو بنایا تھا وہ نمایاں تھا. ما ارى فی وسطہن، انہوں نے کہا فرسون، اس کے گھوڑے، اس کو 2 پر لگائے ہوئی تھی تو اور اونچا، گھوڑا کی ٹانگ تھی، پر لگائے تھی، ظاہر لکڑی اور کاغذ وغیرہ ہے، کاغذ یا کپڑے کا بنایا اور زیادہ اونچا. انہوں نے کہا فرسون. آپ نے کہا اب فرسون لہو جناحان، گھوڑے کے 2 پر ہوا کرتے ہیں. یہ براق النبی کی تصویر اگر اللہ کے رسول دیکھے ہوتے
آج آپ کی امت جو بنا رہی ہے وہ براق النبی لکھے رکھتے ہیں، چہرہ کسی دوشیزہ کا پر لگائے رکھتے ہیں اور پیروس کے رہتے ہیں براق النبی. تو آپ تعجب نہ کرتے. تعجب کیا آپ نے؟ اب فرس لہو جناحان، گھوڑے کے کیا دو پر ہوا کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہی جو 9 سال کی رخصت ہو کر کے گئی تھی اور انتقال جب ہوا ہے تو 18 سال کی تھی. آخری سال ظاہر سن 9 کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک کا واقعہ ہے یا حنین کا ہے، اس سے اور پہلے کا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی اما سمیتا، الفاظ ہیں. اسلوب دیکھیں میاں بیوی کی زندگی. آپ نبی ہیں نا یا امتیہ؟ اما سمیتا، آپ نے سنا نہیں؟ جیسے اتنی بات ہے آپ یہ بھی نہیں جانتے. نبی اما سمیتا، یہ الفاظ ہیں ابو داؤد کے. اما سمیتا، آپ نے سنا نہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے تھے لہا اجنحہ، جن کے پر تھے. اللہ کے رسول مسکرائے. حضرت عائشہ کہتی ہیں حتت بدت نوازجہ، آپ کے داڑھ کے داڑھ اندر کے نظر آنے لگے، اتنا آپ ہنسے. حضرت عائشہ صدیقہ سفر میں تھے اللہ کے رسول کے ساتھ، ابو داؤد ہی کی روایت ہے. آپ نے کہا عائشہ یہ گھر کا ماحول جنت نشاں ہے، بیوی کے ساتھ رہنے کا، تنہائی میں کوئی نہیں. ابو داؤد کی روایت، اے عائشہ لاہم تم دوڑ لگائیں دیکھیں کون جیتتا ہے کون ہارتا. نبی کی زندگی عبادت میں وہ راتوں رات دیکھیے پیر سو جا رہے ہیں. معاشرتی زندگی، بیوی بچوں کے ساتھ آنا جانا، ان عورتوں کے پاس کبھی کبھی ایک رات میں جانا، کتنا اللہ نے وقت میں برکت دی تھی. یقیناً وہ باتیں سمجھ میں آتی تھی. تنہائی سفر میں ہے، کہا دوڑیں دیکھیں کون جیتتا کون ہارتا. یہ گھر کا ماحول. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں کم عمر تھی، میں دوڑی فسبقت ہوں، میں جیت گئی آپ ہار گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر موقع نہیں، ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا، پھر موقع ملا، آپ کو ہار یاد تھی، کہا عائشہ لاؤ پھر دوڑے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے اخذت اللہ، عورتوں کی تندرستی اگر اچھی ہو تو عمر بڑھنے کے ساتھ موٹاپا آ جاتا. اب یہ دوڑی تو اللہ کے رسول جیت گئے، میں ہار گئی. آپ نے کہا تل کا بھی تل کا سبقہ، وہ جو میں ہارا تھا نا گویا کہ پارا برابر کر دیا. گھر کا ماحول ایسا ہو، ایسا انسان ہو، بال بچے لڑائی جھگڑا نہیں سیکھیں گے. رب العالمین ہمیں مسلم معاشرے کی خصوصیات سمجھنے والا بنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا. ہمیں کتاب و سنت کا داعی بنا، عمل کا شہدائی بنا. رب العالمین سلفیت ہمارے کردار سے پہلے ہم معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو، امت کے لیے ہم باعث رحمت ہو. رب العالمین اس دور دراز علاقے کا سفر ہم نے کیا کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنے کے اور سکھانے کے لیے، سننے اور سنانے کے لیے. رب العالمین ہر ایک کی دنیا و آخرت کی بھلائیوں ہر ایک کو نواز دے. جو مریض انہیں شفایا فرما دے، مقبول لوگوں کے عرض کو ادا کرا دے، پریشان لوگوں کو پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین کتاب و سنت کا بول بالا ہو، اس کی نشر و اشاعت ہو، عالم میں اس کا چرچا ہو، اس کے ماننے والی پوری خلقت ہو جائے، سب کتاب و سنت کے شہدائی شرک سے بیزار ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت مآب جاوید مصطفیٰ میر صاحب بھی کشمیر سے تشریف لائے ہیں. حکومت کشمیر میں یہ منسٹر وزیر ہیں بجلی کے اور آبی وسائل کے. خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے پر کے گلاب، خونے دل دے کے نکھاریں گے رکھے پر کے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. یہ گلشن جس کے صرف 2 بڑے پھول ہیں، ایک رب کا قرآن، دوسرا محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، میں اپنے رب العزت کا اتنا مشکور ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنا شکریہ پیش کر سکوں اپنے رب کی بارگاہ میں. بہرحال صورت، میرا جو ذاتی تعارف ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے تعلق سے ہماری خاندانی وابستگی رہی ہے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر کے ساتھ، اور اس کے پیش رفت الحمدللہ میں اللہ کا شکر پھر ایک بار ادا کرتا ہوں، اور میں تہہ دل سے اپنا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب ناظم اعلیٰ صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث سرزمین ہند، جنہوں نے مجھے دعوت دے کر یہاں
حاضری کا موقع ذریعہ عطا فرمایا اللہ کے فضل سے. میں نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مقرر ہوں، لیکن میں صرف اتنا جانتا ہوں میں موحد ہوں، اور موحد ہونے کی غرض سے اگر میں بولنا چاہوں اپنے رب کے فضل سے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں علم کے بغیر، کیونکہ توحید ایک ایسا موضوع ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس میں علم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں اپنا رب جو ہے خود ہی فضل عطا فرما دیتا ہے چاہے موضوع کوئی بھی ہو. میں اپنے تمام جو عربوں لے کر عجم تک یہاں تشریف لائے ہیں، میں ذاتی طور پر ایک موحد ہونے کی حیثیت سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مجھے بہت انتہائی خوشی ہے جو اندرونی ملک میں مجھے سفر کرنے کا موقع ملا ہے. یہ میری زندگی کا ایک تاریخی سفر ہے الحمدللہ. اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں سمجھ سکتا ہوں جہاں سمندر ہو وہاں ایک پانی کا قطرہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہاں بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں واللہ کہتا ہوں، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے چند ہی لمحات صحیح لیکن اس تاریخی جلسے میں جو 28ویں آل انڈیا جمعیت اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے یہاں منعقد کیا گیا ہے، میں تمام مبارک دل کی بنیادی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اپنے تمام سرزمینی ہند کے جتنے بھی اہل حدیث لوگ ہیں میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آج جہاں ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے الحمدللہ ہمیں رب نے ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں درخواست کروں گا جناب محترم مولانا عبداللہ سعود سلفی ناظم جامعہ سلفیہ بنارس سے کہ وہ آئیں تشریف لائیں. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. محترم صدر اجلاس، معزز علماء کرام اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن ہمارے لیے ایک یادگار دن ہے. ہم سب دور دراز علاقوں سے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے ایک دینی جذبہ کے تحت یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارا یہ عظیم الشان اجتماع ایک تاریخ بننے جا رہا ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے جماعت کے ان زندہ دل جوانوں کو جنہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا اور اس کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا دن رات ایک کر دیا. اس اجتماع کے لیے ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں
اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے یہاں اکٹھا ہونے کو ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، امت مسلمہ اس روئے زمین پر اللہ تعالی کے وجود کی گواہ ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی علمبردار ہے۔ جو رسول خود رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے لیے مبعوث کیے گئے، ہم اس کی امت ہیں۔ ہمارا نسب العین اپنے خالق سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ ہم توحید سنت کے داعی ہیں۔ کتاب اللہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتحاد کی بنیاد ہے۔ خیر القرون اور سلف صالحین کے منہج کے ہم ماننے والے ہیں۔ فکری گروہ بندی کے ہم قائل نہیں۔ ہماری دعوت اتحاد کی دعوت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر رشتہ جوڑنا ہے تو سیدھے نبی سے جوڑو۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہم کون ہیں۔ اس موقع پر آپ سے یہی کہوں گا کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے عمل اور کردار کو جانچیں۔ اس روئے زمین پر انسانیت کے سکون کے لیے ہمارا کیا فرض بنتا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، مسلمان اسلام کے ماننے والوں کا نام ہے، اور اسلام کا مفہوم ہوتا ہے امن اور سلامتی، ہمدردی اور بھائی چارگی، خیر خواہی اور ملنساری۔ اسلام ایک بہت وسیع عنوان ہے جس کے اندر عبادات کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ توحید، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اس کی بنیاد ہے۔ یہاں کاروبار کے طریقے و اصول بھی ہیں، حقوق و معاملات کے ضوابط بھی، حکومت و رعایا کے قوانین بھی۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں کیسے رہیں اور دوستوں سے تعلقات کیسے ہوں۔ بڑوں کی عزت اور احترام کرنا، چھوٹوں پر رحم کرنا، پڑوسی کا خیال رکھنا، صفائی کا اہتمام کرنا، سچ بولنا، غیبت چگلی نہ کرنا، حسد نہ رکھنا، 3 دن سے زائد کسی سے قطع تعلق نہ کرنا، گالی گلوچ اور بدزبانی سے بچنا، ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانا اور مدد کرنا، خوش مزاجی سے ملنا، سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، ظلم و زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ غرض وہ کون سی بھلائی ہے جس کا اسلام میں حکم نہ ہو، اور وہ کون سی برائی ہے جس کو اسلام میں منع نہ کیا گیا ہو۔ ایک پاکیزہ دھرم، ایک پاکیزہ تعلیم اور ایک پاکیزہ اصول، یہی تو اسلام ہے اور جس کے ہم ماننے والے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ ہم ہر جگہ ستائے جاتے ہیں؟ اتنی بڑی تعداد ہو کر بھی ہمارا کوئی وزن نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان کہے جاتے ہیں، مگر اسلامی تعلیمات کا ہمارے اندر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضہ کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، مگر ہم کیسے کریں؟ ہم نے خود اپنی زندگی اس کے خلاف بنا رکھی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی خرابی کے جواز کے لیے دوسرے کی برائی دکھاتے ہیں۔ جب ہم خود عمل سے اکورے ہیں تو دوسروں سے کیسے کہیں؟ ہم نے اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا، قرآن مجید کو جزدان کی زینت بنا دیا، احادیث رسول کو صرف برکت کی چیزیں سمجھ لیں، ختم بخاری شریف کرتے ہیں
اور لڈو بانٹتے ہیں. کیا ہے اسلام اور کیا ہے اسلامی تعلیمات اور کیسے ہیں ہم مسلمان؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا صفائی کی، صفائی سے رہنے کی، اور اس کو ایمان کی علامت بتایا. مگر میرے پیارے بھائیو، گھوم جاؤ اور مسلمان کس طرح سے رہتے ہیں اور دیکھو. زبان سے بری بات نہیں نکالنا چاہیے، منع کیا ہے کسی کو گالی دینے سے، مگر ہمارا عمل، ہمارے بچوں کی زبان، جب جھگڑا ہو تو دیکھو. میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عزت نہیں کی، ہم کو کیسے عزت ملے گی؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے جس کو ہم نے دیا. میرے پیارے بھائیوں، ہمارے پوری زندگی اسی میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم مسلمان کہے جاتے ہیں مگر اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے غالباً شام کے سفر کے دوران کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے دی ہے. وہ اسلام عملی تھا، وہ اسلام پر عمل کرتے تھے. لیکن پیارے بھائیوں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور ہمارا رہن سہن کیسا ہے. ہم گھروں میں کیسے رہتے ہیں، ہم آپس میں ہمارے تعلقات کیسے ہیں. اسلامی تعلیمات بتانے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ سب اس کو جانتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، ضرورت ہے اسلام کو زندہ کرنے کی. کون کرے گا؟ ہم کریں گے اور آپ کریں گے. کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بتایا ہے، بار بار یاد دلایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا ہے. بہت مختصر سا ایک نسخہ ہے کہ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ہر بات کو کہنے میں، کسی پر انگلی اٹھانے میں، کسی کو بات کسی سے کہنے میں، ہر چیز کو کہ کوئی اگر آپ کو کہیں خرچ کرنا ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے. کسی کے خلاف کوئی بات کریں تو اس وقت بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے. بار بار یاد دلایا گیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تقویٰ کا. اگر ہم تقویٰ کو اپنا لیں، اپنی زبان سے بات نکالتے وقت، کسی کے خلاف کچھ کہتے وقت اپنے عمل کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہمارے اندر کتنا خلوص ہے. ہم جو کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں، ہمارے کرنی اور کہنی میں کیا فرق ہے. اگر ہم جائزہ لیں اور دیکھیں اپنے اطراف میں، ہم خود کہوں گا اپنے بھائیوں سے، اپنے ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو ممبر پر کھڑے ہو کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی کہوں گا جو ہم اپنے ان کی باتیں سنتے ہیں. ہم غور کرنا چاہیے ہم کون ہیں، کیا ہیں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اس کے تمام احکام بالکل واضح ہیں. ہم اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے. ہم سب کا فریضہ ہے کہ اپنے ہر قول عمل کا جائزہ لیں، کاہلی اور سستی کو چھوڑیں، اسلامی تعلیمات کا سبق لیں، سیکھیں اور عمل کریں. بدل ڈالیں اپنے کو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آج دنیا پیاسی ہے امن کے لیے، سکون اور راحت کے لیے. اگر کہیں سکون مل سکتا ہے تو اسی اسلام کی تعلیمات میں مل سکتا ہے. یہ دنیا جب ہر طرح کے ظلم و بربریت سے عاجز آ چکی تھی تو اسی اسلام نے دنیا میں امن پیدا کیا تھا. اٹھا کر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو کہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو کس طرح مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، ان کے گھر سے نکالا گیا، طرح طرح کی اذیتیں دی گئی. مدینہ منورہ آنے پر بھی چین سے رہنے نہیں دیا گیا. پھر جب لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہوئے، مظلومی کے حالات میں اسلام پھیلتا گیا. مگر میرے پیارے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے. مسلمانوں، آج دنیا میں امن کا عالم بردار اگر کوئی ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے. اسلام خدائی قانون ہے، اسلام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. مسلمانوں، اس کو تھام لو. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. خطاب ان لوگوں سے ہے جو مومن ہیں، خطاب ان سے ہے جو ایمان لائے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں دل و جان سے داخل ہو جاؤ.
سرخروئی اور عزت حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ ہے، اور یہی اسلام سلامتی کا ضامن ہے۔ اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کا دور بہترین دور رہا ہے۔ ہر طرف امن و سکون، جان و مال کی حفاظت کا دورہ تھا۔ بتانے کی ضرورت نہیں، دنیا جانتی ہے، دنیا والے یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر مسلمان صحیح مسلمان ہو جائیں تو اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ ان کو غلبہ ہونا ہی ہے۔ آج جہاد کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا غلط مفہوم بتایا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ظلم اور بربریت اور دہشت گردی کو جہاد کا نام دے کر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، جس دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ مسلمانوں، اسلامی تعلیمات کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسلام سلامتی کے لیے آیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ ای الاسلام افضل، ای الاسلام افضل، قال من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کون سا اسلام سب سے افضل و بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس سے ایک مسلمان کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، یعنی نہ زبان سے تکلیف پہنچے اور نہ ہاتھ سے تکلیف پہنچے۔ اسلام، مسلمان اور سلامتی سب ایک ہے۔ مگر افسوس اسی امن کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے۔ مسلمان اسلامی تعلیمات اور اسلامی درسگاہوں کو بدنام کرنے کی چال چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی چال ہے جو عالمی پیمانے پر چلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلامی تعلیمات کے علم برداروں کا ہر طرف غلبہ ہو رہا ہے۔ ہر ملک میں ایسے لوگ تیزی سے آگے آ رہے ہیں جو اسلام کو اس کے اصل روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے دور دراز ملکوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، ان کو کب برداشت ہوتا، اس لیے ایک چال چلی گئی۔ اسلامی ملکوں میں گھسنے کے لیے جھوٹے بہانے ڈھونڈے گئے، ان کو برباد کرنے کے لیے۔ وہ اب اس کوشش میں ہیں کہ جہاں سے اسلام کی آبیاری ہو رہی ہے ان صوتوں کو بند کیا جائے، مدارس کو بے سر پیر کے الزامات لگا کر بدنام کیا جا رہا ہے، سچائی اور تہذیب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اسلام کیا ہے۔ اگر ہم نے اسلام کو صحیح معنوں میں اپنا لیا تو یقین جانیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں اور اس امن و سلامتی والے دین کا پھر ڈنکا بجے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے منصب کا خیال رکھیں، دوسروں کے یہ نمونہ بنیں، ایسی کوئی باتیں نہ کریں جس سے اسلامی تاریخ جس سے لوگوں میں انتشار پیدا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم اہل حدیث ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ صحیح اسلام کو اپنے عمل سے پیش کریں۔ ہمارے اسلامی بھائیوں، اصل اسلام کو ہمارے اس برادران وطن، ہمارے قومی بھائی اصل اسلام کو نہیں جانتے۔ مزارات اور عرس میلاد کو اسلام سمجھا جاتا ہے۔ ہم اپنے فرائض منصبی سے سبک دوست نہیں ہو سکتے۔ ہم نے صحیح اسلام کا تعارف نہیں کرایا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا اجتماع انشاءاللہ ہمارے یہ نئی راہیں کھولے گا، ہم اپنے کو بدلیں گے، اس ملک میں امن اور سکون کے لیے امن و سلامتی کا راستہ اپنائیں گے۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ مصائب بہت ہیں، ہر طرف سے الزامات ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا فرمان ہمارے لیے ایک روشن چراغ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور اٹھ کھڑے ہو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم پست ہمت نہ ہو اور نہ غمگین ہو۔ یاد رکھو اگر حقیقت میں تم مومن ہو تو تم ہی سربلند رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا محمد اشفاق سلفی صاحب سے تشریف لائیں۔ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله
وقال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وروى الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. وروى الإمام البخاري أيضا في صحيحه عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. صدر علی وقار استاذ جامعہ ام القرى مکہ المکرمہ، فضیلت مآب ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ وتولہ، ناظم جلسہ الاستاذ الجلیل شیخ انس الرحمن المدنی حفظہ اللہ، علماء اعظام، محترم سامعین، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں، آج کی اس مبارک مجلس میں منتظمین کانفرنس کی جانب سے مجھے جو عنوان خطاب دیا گیا ہے وہ ہے کسب و تجارت کے اسلامی اصول۔ اصحاب العلم جانتے ہیں کہ یہ موضوع خالص معاملے سے تعلق رکھتا ہے، اور معاملہ کا باب دیگر ابواب کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ سخت اور بڑا وسیع و عریض ہے۔ وقت کا اعلان کیا جا چکا ہے، محدد وقت ہے، علماء کی ایک فہرست ہے، نظام کی پابندی ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ دیے گئے وقت کے اندر کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے کسب و تجارت کے موضوع سے متعلق رکھیں۔ بزرگوں اور دوستوں، میں نے جن دو آیتوں کو اپنے اس خطاب کے لیے چنا ہے، یا جن کو عربی اصطلاح میں آیت العدد کہہ لیجئے، آیت الخطابت کہہ لیجئے، جو خطبے کی آیت ہے، پہلی آیت میں باری سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن بندوں سے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر دی جائے، اور صلاۃ سے مراد جمعہ کی نماز ہے۔ اگلی آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اور دوسری آیت ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ اور روزی تلاش کرو۔ امر ہے، حکم ہے روزی تلاش کرنے کا۔ علماء اسلام لکھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس لوازمات زندگی مہیا ہوں، اسباب عیش موجود ہوں، یا جو شخص کمانے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے یہ حکم فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ اباحت کے لیے، مباح ہے اس کے لیے روزی کمانا، چونکہ کسب و معاش اس کو حاصل ہے۔ ترکے میں اتنی جائیداد ملی ہوئی ہے کہ بغیر کمائے کھٹائے بھی کھائے گا، کاسے گدائی لیے نہیں پھرے گا، اس کے لیے مباح ہے۔ لیکن جس شخص کے پاس اسباب زندگی مہیا نہیں ہے اور وہ توانا و تندرست ہے، تو اس کے لیے یہ امر وجوب کے لیے، وابتغوا من فضل اللہ، روزی تلاشنا واجب ہے، کیونکہ اگر ایسا شخص روزی نہیں تلاش کرے گا تو مجبور ہوگا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا، اور سوال کرنا بلا شرعی ضرورت کے حرام ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل الصدقہ لغنی ولا لقوی ولا لذی مرۃ سوی، رواہ الترمذی وسندہ صحیح، کہ کسی مالدار کے لیے اور کسی توانا و تندرست انسان کے لیے سوال جائز نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسب و تجارت واجب ہے ایسے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کے پاس اسباب زندگی مہیا نہ ہو اور وہ کمانے پر قادر۔ دوسری آیت جس کو میں نے اپنے خطاب کی آیت کی حیثیت سے چنا ہے، اس کے اندر اللہ باری سبحانہ و تعالی نے نہایت جامعیت کے ساتھ اصول تجارت اور اصول کسب بتا دیا۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ نساء کی مشہور آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ سبحان اللہ العظیم۔ اموالکم کا مطلب ہے، تمام مفسرین نے کہا یعنی اموال بعضکم بعضا، تم میں کا کوئی دوسرے کے مال کو نہ کھائے، لیکن دوسرے کے مال کو بھی قرآن نے اموالکم تو اپنے مال کہہ کر کے اسلامی اخوت کے مضبوط رشتے کی طرف اشارہ کیا۔ رحم اللہ الشیخ ناصر سعدی علامۃ القسیم، جس نے یہ نقطہ بتایا کہ اللہ پاک نے دوسروں کے مال کو بھی اپنا مال کہا تمہارے، کہ تم اپنے مالوں کو باطل طریقے پر نہ کھاؤ، تو حالانکہ اس سے مطلب یہ کہ کوئی کسی کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھائے، اس کو اپنا مال سے تعبیر کیا گیا۔ تو جہاں دوسروں کا مال حرام طریقے سے باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے، وہاں اپنا مال بھی باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اسراف بیجا کر رہے ہیں اور کھا کے اترا رہے ہیں تو یہ بھی کسب اور کمائی کھانا اکل بالباطل۔ ولا تقتلوا انفسکم الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، باطل طریقے سے مال نہ کھانے کے اندر دنیا کی تمام شکلیں، کسب و معاش کی حرام شکلیں داخل ہو گئی۔ یہ قرآن کی جامعیت ہے۔ زراعت کر رہے ہیں، حرام زراعت نہیں ہونی چاہیے۔ تجارت کر رہے ہیں، حرام اشیاء کی تجارت نہیں ہونی چاہیے۔ وظائف ہے، صنعت و حرفت ہے، حرام صنعت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ موظف ہیں تو حرام نوکری مت کیجیے، یا ایسی نوکری مت کیجیے جو حرام پر تعاون کا ذریعہ۔ پھر یہ ایک الگ موضوع ہے، اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں، لیکن تھوڑا جائے بغیر مضمون تشنا ہوگا اور ہم اپنے آپ سے شاکی ہوں گے۔ حرام تجارت کا مطلب یہ ہے وہ تجارت، وہ زراعت، اللہ اکبر، جس کے متعلق فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر ولا انسان الا کان له منه صدقہ، رواہ مسلم۔ کوئی مسلمان جو زراعت کرتا ہے، پودا لگاتا ہے، اگر اس سے چرند پرند انسان کھاتے ہیں، بلکہ ایک دوسری روایت میں ہے الا کان ما اکل منه له صدقہ وما سرق منه له صدقہ، اگر اس زراعت سے کوئی چور چوری کر کے بھی لے جاتا ہے تو وہ مال آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اتنی عظیم چیز ہے کہ علماء نے، علامہ ماوردی نے لکھا ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں افضل المقاصد زراعت ہے، گو کہ ہمارے امام شافعی تجارت کو افضل کہتے ہیں، لیکن میں زراعت کو افضل کہتا ہوں۔ پھر یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ کون سا کسب و معاش کی کون سی شکل افضل ہے، ہم اس میں پڑھیں گے تو پھر اصول یا اپنے موضوع سے نکل جائیں گے۔ ایک جانبی موضوع ہے جس کو اہل علم جانتے ہیں اور عامت الناس سے اس سے مطلب نہیں ہے۔ احوال اور زمانے کے حالات کے مطابق مقاصد افضل ہوتے رہتے ہیں۔ اب ہم مولویان کو آپ کہیے گا کھیتی کرو اور تجارت کرو، تو بہرحال میرے بس کی چیز تو نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جس خدمت میں لگا ہوا ہوں وہی میرے لیے افضل المقاصد۔ بہرحال لیکن اگر آپ اس کھیتی میں چرس کرتے ہیں، گاجا کرتے ہیں، اور علماء کے صحیح اقوال کے مطابق اگر تمباکو کی کھیتی کرتے ہیں تو علماء کے راجح قول کے مطابق حرام زراعت ہے آپ کی، حرام زراعت ہے آپ کی۔ تجارت کے تعلق سے ایک روایت بخاری اور مسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ کی سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام۔ علماء نے اس سے ایک اصول نکالا ہے کہ تمام اشیاء نجسہ، اشیاء محرمہ کی تجارت حرام، تمام دنیا کی محرم حرام چیزیں، مضرت ریسا چیزیں اس کے اندر داخل ہو گئی۔ ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتہ، تمام نجس اور تمام مضرت رساں اشیاء کی تجارت اس کے اندر داخل ہو گئی۔ وبیع الخنزیر والاسنام، اور آلات لہو و لعب اس کے اندر بھی داخل ہے۔ تمثال کی تجارت نہ کرو، اسنام کی تجارت نہ کرو۔ کہیے گا کہ مسلمان بھی تجارت کرتا ہے اسنام کی، اللہ اکبر، ایسی تجارت ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے
کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اور مجھے کہنے دیجیے سیدھا مفہوم کہ بعض لوگ جو لوہاری کا کام کرتے ہیں اور ان کے پاس وہ ڈھالنے کی مشین اور کارخانہ ہوتا ہے, اس کے اندر وہ سمبل جو ڈھالتے ہیں تو کبھی کبھی کھلاڑیوں کی تصویر ہوتی ہے اور دوسرے نیتاؤں کی تصویر ہوتی ہے یا ہندوؤں کے مہاپرشوں کی تصویریں وہ ڈھالتے ہیں. وہ مسلمان کا کاروبار ہے جی, مسلمان کا کاروبار ہے. یہ بیع الاسلام نہیں ہوا, تمثال بناتے ہیں جی, کاروبار ہمارے یہاں ہے. کوئی آ گیا یہودی عیسائی, اس نے کہا کہ صلیب کا نشان بنا دو, کاروبار ہے, 10 لاکھ روپے کا ہے, ہم نے اپنی فیکٹری میں ڈھال دیا اور صلیب کا نشان بنا دیا. آلات لہو و لعب کی تجارت دیکھیے, یہ مسلمان ہیں جو آڈیو ویڈیو کیسٹیں بیچتے ہیں, تیار کرتے ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے فارم ہیں, اس کے سلسلے بڑے بڑے کارخانے ہیں. آلات لہو و لعب اور معازف اور موسیقی, ساز و سارنگ کی تمام چیزیں اس کے اندر داخل جی. اسی طریقہ سے صنعت و حرفت کا میدان ہے. صنعت و حرفت کے اندر شراب کا اڈا, بیئر بار مسلمان چلاتا ہے. ماڈلنگ کی دنیا میں, ایکٹنگ کی دنیا میں مسلمان مرد عورتیں جا رہے ہیں. مقابلے حسن کے اندر مسلمان عورتیں جا رہی ہیں اور اس کو تہذیب و تمدن کہا جا رہا ہے. یہ صنعت و حرفت ہے. آہن گڑی اگر کرتے ہو تو ہتھیار بناؤ, تلوار بناؤ. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کی عملی تفسیر بن جاؤ. گلی ڈنڈا بناتے ہیں, بیٹ بال بناتے ہیں مسلمان اور وظیفہ کرتے ہیں. تو آج کی دنیا میں ہمارے علاقے میں کم سے کم جہاں دلہے بکتے ہیں, سب سے زیادہ پیسہ اس دلہے کو ملتا ہے جو بینک کی ملازمت کرتا ہے, چاہے وہ سودی کاروبار کا بینک کیوں نہ. ہمارے یہاں اس وقت اب ڈاکٹروں کی پہچان کم رہ گئی. اور ڈاکٹر, یہ مقاصد کے تعلق سے بات تھی جو ہم نے کہا تھا کہ اگر تھوڑی سی تفصیل میں نہ جائیں تو اپنے آپ سے ہمیں شکایت رہے گی کہ ہم اس موضوع کو تشنا چھوڑا. بہرحال تجارتی اصول کی طرف ہم آپ کو لے کر آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کی تفسیر کے تعلق سے یہ بات تھی. دنیا کی تمام شکلیں جو بیع غرر کی ہیں, تدلیس کی ہیں, دھوکے کی ہیں, فریب کی ہیں, جس کو علامہ نووی نے کہا اس حدیث کی تشریح میں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر, رواہ مسلم من حدیث جابر, کہ ھذا حدیث اصل من اصول البیوع وتدخل فیہ مسائل لا تنحصر. غیر محصور مسائل اس باب کے اندر داخل ہوتے بیع غرر کے اندر. آج تجارت دھڑلے سے مسلمان کرتا ہے. پھل, باغات میں پھل ابھی آئے ہیں جی, پھل ابھی لگے نہیں کہ اس کی تجارت ہو گئی, بیع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیع السنین سے منع کیا ہے. کئی سالوں کے لیے باغ بک جاتا ہے جناب, آم کا اور لیچی کا, کئی سالوں کے لیے لوگ بیچ دیتے ہیں, معاملہ کرتے ہیں اس طرح کا. ہم نے کسی سے کوئی معاملہ کیا, سامان ابھی بائع کے پاس آیا نہیں, بلٹی آ گئی, ہم نے اس کو بیچ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیر مقدور التسلیم, جس کو بائع مشتری کے حوالے نہ کر سکتا ہو, ایسی تجارت نہ کرے. کوئی شخص اگر کوئی سامان کہیں سے خریدتا ہے تو لا یبیعہ حتی یستوفیہ حتی یقتالہ حتی یحوزہ الی رحالہ, اپنی منزل میں, اپنی جگہ میں جب تک لے نہیں جاتا اس سامان کو, اس تک وہیں بائع کے پاس رکھ کر نہیں بیچ سکتا. اللہ اکبر. معاملات کا باب ہے, خالص فقہی باب پڑھانے کے لیے یہ موضوع ہم کو دے دیا گیا ہے. لگتا ہے کتاب البیوع کا چیپٹر آپ کے سامنے کھلا ہوا. حتی یحوزہ الی رحالہ, اپنی تجارت میں لے جائے. مال آیا نہیں, بلٹی دکھا کر کے سودا کر لیا, اور خدا نہ خواستہ اگر ٹرک راستے سے غائب ہو گیا اور خریدار مصر ہے کہ ہم کو سامان آج کا آج ملنا چاہیے, تو آپ کیسے دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ لا یبیع الطعام, کھانا نہ بیچے. اکثر الفاظ میں یہی ہیں, لیکن اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پر رحم کرے, وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں, احسب کل شیء مثلہ, ہر چیز کا یہی حکم ہے کہ جب تک مشتری اپنے قبضے میں نہ لے لے پھر وہ دوسرے سے سودا نہ کرے. اور ابو داؤد میں زید بن ثابت کی روایت ہے, لا یبیع احدکم السلع, عام لفظ ہے, حتی یحوز التجار الی رحالہ, اپنے گھروں میں لے جا. میرے بھائیوں, مقاصد کے تعلق سے بیع غرر کی بات آ گئی. چلیے پہلا اصول, 10 منٹ 12 منٹ کا وقت اور رہ گیا ہے. پہلا اصل یہ ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے, جو اب تک کی گفتگو کا خلاصہ ہے. اور اس لیے بھی حلال روزی کھائیے اور اپنے بچوں کو کھلائیے کہ اس حلال روزی کا آپ کے فکر و نظر پر بڑا گہرا اثر پڑے گا. آپ کے اعمال اور آپ کی دعاؤں کی قبولیت منحصر ہے حلال روزی پر. یاد کیجئے اس طویل حدیث کو جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب
وإن الله تعالى أمر المرسلين بما أمر به إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حلال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم في صحيح وسنده حسن وليس بصحيح كما قال الألباني رحمه الله. حلال کھاؤ، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. حرام مال کی سے صدقہ اللہ نہیں قبول کرتا، اور نہ حرام اقوال کو قبول کرتا ہے، نہ حرام افعال کو قبول کرتا ہے، نہ حرام اور غلط عقیدے کو اللہ قبول کرتا ہے. طیب قول، عمل اور عقیدے کی صفت بنتا ہے. اور اللہ نے انبیاء کو اور رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو حلال خوری کا حکم دیا. چنانچہ جو 2 آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی اور اس کے بعد ایک شخص کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، بکھرے اور پڑا گندہ بال ہیں اس کے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کی صدا بلند کرتا ہے. علامہ ابن رجب حنبلی اس حدیث کی تفسیر میں لکھتے ہیں 4 اسباب قبولیت دعا موجود ہے. ایک شخص طویل السفر ہے، جبکہ سفر بجائے خود دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ ہے. 3 دعوات مستجابات منہن، ان میں سے ایک دعا جو قبول ہوتی ہے دعوت المسافر، ایک مسافر کی دعا، وہ بھی طویل السفر ہے. اشعث اغبر ہے، غبار آلود ہے، پڑا گندہ حال ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت الہی کے نزول کا ذریعہ ہے. رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. غبار آلود بہت سے پھٹیچر لوگ جنہیں دروازوں سے دھکے دے کر ہٹا دیا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھے. عاجزی اور انکساری ہے اس کے ساتھ. تیسری بات ہے ہاتھ پھیلاتا ہے رب العالمین کے سامنے. ہاتھ پھیلانا یہ سائل کی صفت سوال ہے. ان اللہ حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یمدہما صفراء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کثیر حیا باز ہے اور وہ بڑا کریم اور داتا ہے. بندے کے سائل کے صفت سوال کو، ہاتھ پھیلانے کو، خالی ہاتھ لوٹانے میں سے شرم آتی ہے. تیسری بات. اور چوتھی بات یا رب کی صدا کرتا ہے، الہا کرتا ہے. حدیث و قرآن کی دعاؤں کو دیکھ جائیے، اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوئی ہیں، چونکہ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکت اور اس کے افضال اور انعام کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یا رب یہ 4 اسباب ہیں اس شخص کی دعا کی قبولیت کے. لیکن ایک مانع، ایک رکاوٹ ایسی ہے جو 4 اسباب پر بھاری ہے. کھاتا حرام کا ہے، پیتا حرام کا ہے، پہنتا حرام کا ہے، جسم کو موٹا کیا ہوا ہے، گردن اتنی موٹی ہے حرام کھا کر کے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، انا کلمہ استبعاد ہے، کلمہ تعجب ہے. کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ حاشا وکلا، کلا واللہ لا تقبل ابدا. انا یستجاب، لا تقبل ابدا، کبھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. حلال کھائیے بھائیو. اور وہ اصول یاد رکھیے جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حدیث ہے مرفوع، اور ثلث الاسلام، 1/3 اسلام یا 1/4 اسلام کی نمائندہ حدیث ہے. الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات و مشتبہات. اللہ اکبر. احکام 3 ہیں، حلال واضح ہیں، حرام واضح ہیں، اور کچھ امور مشتبہ ہیں جن کی حلت و حرمت واضح نہیں ہے. یا لا یعلمها کثیر من الناس، بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں. حلال کو اختیار کرو بھائیو، حرام سے بچو. اور جو متشابہات ہیں جن کی حلت و حرمت کا مسئلہ واضح نہیں ہے، ان سے اجتناب کرو. فقد من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ. دین اور عزت کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے، کیونکہ جو مشتبہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے یتجاسر علی الحرام، وہ رفتہ رفتہ حرام خوری کا عادی بن جاتا ہے. جرأت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. چور دروازوں میں داخل ہوتے ہوتے وہ مین گیٹ سے چوری کے اور خیانت کے اور بدماشی کے اور حرام خوری کے مین دروازے سے داخل ہو جاتا ہے. جی اکثر محدثین نے اس حدیث کو کتاب البیوع میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ دیگر معاملات کے مقابلے میں مشتبہ اشیاء زیادہ معاملات کے اندر اور تجارت کے اندر پائی جاتی ہیں، اور غیر ارادی طور پر انسان اس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس قدر نئی نئی اسکیمیں آئی ہوئی ہیں کہ صاحب بظاہر وہ بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اگر بباطن آپ اس کے اندر جائیں گے تو معلوم ہوا کہ کہیں نہ کہیں سے اس کا سرا سودی کاروبار سے جا ملتا ہے. سود کے اوپر بحث کرنے والے علماء یا سیمینار میں ایک مقالہ آیا ہے، یا جو ان کا خطاب ہوگا وہ سود کی قسموں کو، رائج قسموں کو بیان کریں گے. وہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے. متشابہات کے اجتناب کے تعلق سے ایک حدیث 2 حدیث اور یاد آ گئی بر وقت.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ مسقوطہ، لفظ ہے بخاری کا، اور دوسری جگہ بتمرۃ ساقطہ ہے، ساقط مسقوطہ ہے بمعنی ساقطہ. آپ نے اٹھایا اس کو، کہا کہ لولا ان تکون صدقہ لاکلتہ، اگر یہ کھجور صدقے کا نہ ہوتا، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس کو کھا لیتا. اس سے بھی زیادہ کمال احتیاط و ورع جس کے آگے کوئی حد نہیں ہو سکتی، وہ یہ ملاحظہ کیجئے بخاری کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انی لانقلب الی فراشی فاجد التمرۃ ساقطۃ، بستر پر جاتا ہوں ایک کھجور گری ہوئی ملتی، وارفعها لاکلها، پھر میں اس کو اٹھا کے منہ تک لے جاتا ہوں تاکہ کھاؤں، ثم اخشى ان تكون صدقہ، پھر ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ صدقے کا نہ ہو، فالقیها، وہیں سے اس کو گرا دیتا. علماء نے لکھا ہے کہ اصول یہ ہے کہ کسی کے گھر میں کوئی سامان پایا جائے تو اس کا اپنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ حرمت کی دلیل پائی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، آپ کے بستر پر کھجور گری ہوئی ہے تو وہ آپ کی نہ ہوگی تو دوسرے کی ہوگی. لیکن اللہ اکبر، رحمت للعالمین نے سمجھا کہ میرا گھر عام گھر نہیں ہے، اس گھر میں لوگ صدقے کی کھجوریں دے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں نے صدقہ بانٹا ہو اور کوئی ایک کھجور میرے کپڑے میں میرے دامن سے چپک گئی ہو. آپ کا احتیاط یہ ہے. معاف کیجئے گا، آج ہم دین کی آڑ میں دنیا کماتے ہیں اور دنیا طلبی میں دین کو فراموش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آ رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے، یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام، ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حرام و حلال کی پرواہ کیے بغیر جو ملے گا سب ہضم کر جائیں گے. حلال تو مطلوب ہی ہے، لیکن یہاں مذمت کا سبب یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان تسویہ کر دیں گے. التسویہ بین الحلال والحرام ہو مذمت السبب، ہو سبب المذمہ ہونا. حلال اور حرام کے درمیان کی تمیز اٹھ جائے گی میرے بھائیو. دوسری چیز میرے بزرگوں اور دوستوں، تجارت کے اندر ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ ہم قسموں سے پرہیز کریں، قسموں سے پرہیز کریں. بخاری مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الحلف منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للبرکہ، رواہ البخاری و مسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. قسم کھا کے تجارت کو بظاہر آپ فروغ دے دو گے لیکن برکت اٹھ جائے گی. اور ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم میں روایت ہے، ایاکم وکثرۃ الحلیف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن ابی اوفا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ ایک شخص بازار کے اندر سامان بکھیڑے ہوا تھا، پھیلائے ہوا تھا بیچنے کے لیے. ایک خریدار آتا ہے اور اس نے قسم کھا کر کے بائے نے یہ کہا کہ واللہ مجھ کو فلاں مشتری نے، خریدار نے اتنی قیمت دی ہے، حالانکہ اتنی قیمت اس نے دی نہیں تھی. مثلا کہا، یہ دعویٰ کیا کہ یہ گھڑی، اس گھڑی کی قیمت کوئی شخص 500 روپے دے گیا ہے، حالانکہ کوئی بھی مشتری 500 روپے دینے والا نہیں ملا تھا اس کو. قسم کھائی اس نے. اللہ رب العالمین کی آیت اتر گئی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، اللہ کا واسطہ دے کر تھوڑی سی پونجی میں اللہ کو بیچتے ہو. شاید کا سبب نزول یہ ہے میرے بھائیوں، لوگ قسم بہت کھاتے ہیں تجارت کے اندر. حلال معاملہ بھی ہو، جائز بھی ہو تو قسم نہیں کھانا چاہیے، علماء نے کہا مکروہ ہے. اور حرام معاملے میں قسم کھانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. گو تجارت کو فروغ دے لو گے لیکن تجارت بے برکت ہوگی. اللہ اکبر. ایک حدیث یہ بھی ہے بائع اور مشتری کے لیے، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا فبورک لہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما، رواہ البخاری و مسلم. کہ اگر سچ بولو گے تجارت میں، ہے بائع اور ہے مشتری، اپنے سامان کا عیب بتا دو گے، اپنی قیمت کا عیب بتا دو گے. ہم نمڑی، پھٹی ہوئی نمڑی اگر کسی کو بڑھاتے ہیں تو موڑ کر بڑھاتے ہیں، فولڈ کر کے بڑھاتے ہیں کہ کہیں سامان والا دیکھ لے گا کہ اس میں چپی لگی ہوئی ہے اور پھٹا ہوا نوٹ ہے تو واپس کر دے گا، تو اس کو لپیٹ کے دیتے ہیں اور 420 میں اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی نمڑی چلا لے گئے. جی سچ بولو گے تو برکت ہوگی، برکت ختم ہو جائے گی. اگر جھوٹ بولو گے تو وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا. تیسرا اصل میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ ہے کہ آپ جب سودا کریں غرر اور دھوکے سے بچیں، غرر اور دھوکے سے بچیں. سامان کا جو ابھی بھی اسی اصل کے تحت بتایا، مشہور حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں بازار میں، پھل کی منڈی، غلے کی منڈی سے گزرے، ہاتھ ڈالا تو دیکھا کہ اندر سامان کچھ بہتر ہے، اوپر بہتر ہے اور نیچے خراب ہے.
حاذا جید وضع کا ردی، مسند احمد کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ڈالا ہاتھ نیچے تو اوپر اچھا تھا مال، نیچے سے جو نکالا تو دیکھا کہ ردی مال ہے، کہا یا فلاں بہذہ علی ہدۃ وہذہ علی ہدۃ، اس کو الگ بیچو اور اس کو الگ بیچو، تم نے چوکس کے ساتھ گھٹیا مال لگا کر کے یہ کیا اور فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارا امتی نہیں۔ اور دوسری روایت جو مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے بازار کے اندر اور آپ نے غلے کی ڈھیر میں ہاتھ دیا، فاصابہ بلل، آپ کے ہاتھ میں تراوٹ ملی، کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اصابت السماء، بارش سے بھیگ گیا۔ کہا کہ اگر معاملہ ایسا ہی تھا تو حلا وضعتہ فوق حتی یرہ الناس، کیوں نہیں اوپر رکھا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لے؟ من غشنا فلیس منا، دھوکے باز ہماری امت کا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ سب بنیادی اصول ہیں تجارت کے، ان کو سامنے رکھیے، تدلیس اور خدا سے بچیے۔ بازار میں اگر سودا آ رہا ہے دیہات سے، شہری لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، منڈی سے باہر نکل کر کے سامان کو خرید لیتے ہیں، بازار کا غلط بھاؤ بتا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے منع فرمایا، جو سامان آ رہا ہے بازار میں آنے دو، یرزق دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم من بعض، چھوڑو اللہ بعض کو بعض سے روزی دے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر دلالی نہ ہو، اب پیسہ لے کر کے اگر تجارت میں آگے پیچھے کوئی شہری نہ کرے تو بہتر ہے، دین نصیحت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر یہ شکل بھی نہ ہو، آنے دو بازار میں، منڈی میں مال کی بہتات ہوگی، سودا آٹومیٹکلی سستا ہو جائے گا اور پھر بائے کو سامان بھی پورا مل جائے گا۔ کیوں خیر خواہی کرتے ہو؟ خیر خواہی کا یہی ایک مجال ہے، یہی ایک میدان ہے۔ دعوا الناس یرزق اللہ بعضهم، لوگوں کو دو، چھوڑو، لوگ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کو روزی دے گا، مال کی بہتات ہوگی، مال سودا سستا ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقہ سے بیع نجش ہوتی ہے۔ ایسے حضرات کچھ شہروں میں ہم جیسا دیہاتی ٹھگا جاتا ہے کہ گیا وہ تو دیکھ رہا ہے کہ سامان کے کئی لوگ سامان کی بولیاں لگا رہے ہیں، ایک 10 کا رہا ہے، ایک 15 کا رہا ہے، ایک 20 کا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جو فی الواقع خریدار نہیں ہوتے، ان کا مقصد اصل خریدار کو پھانسنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بائے کی ملی جلی بھگت سے ہوتا ہے، اور کبھی خود بائے بے ایمان نازش ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے کہ فلاں مشتری یا فلاں شخص مجھ کو اتنا پیسہ دے گیا، یا یہ کہے کہ قسم اللہ کی میں نے اتنے سامان میں اس کو نہیں بیچا، تو ظاہر ہے کہ خریدار یہ سوچے گا کہ جب یہ قسم کھا رہا ہے نہیں بیچا تو ہم اس کو زیادہ دام دے کے لے لیں۔ گویا کہ خود بائے نے مشتری کی رغبت کو بڑھانے کے لیے جھوٹی قسم کا سہارا لیا۔ اس لیے علماء نے نجش کی شکلوں کے بیان کے اندر اس بائے کو بھی داخل کیا ہے جو قیمت زیادہ بولے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے محترم استاد شیخ انیس الرحمان کی کروٹیں بتا رہی ہے کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، اس دعا کے ساتھ کہ میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جیتے زندگی حلال کھلائے اور حرام سے بچائے، اور ہماری روزیوں میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو جو آج پورے 9 سالوں کے بعد ہو رہا ہے، آج ہی کی تاریخوں میں ایک روز کے فرق سے 14، 15، 16 تاریخ کو 14، 15، 16 اپریل 1995 کو مئو ناتھ بھنجن میں ایک عظیم الشان آل انڈیا لیڈیز کانفرنس ہوئی تھی۔ اس کے بعد پورے 9 سال یعنی 1 مہینہ کم، 1 مہینہ 1 دن کم، 9 سال کے بعد یہ اجلاس پھر منعقد ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اس اجلاس کو بھی سابقہ اجلاسوں کی طرح یا اس سے کہیں بڑھ کر امت کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مسلک اہل حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے مفید بنائے۔ وما ذلك على الله بعزيز، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ میں درخواست کرتا ہوں مولانا شیخ ظفر الحسن صاحب سے، سلفی جو شارجہ سے تشریف لائے ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدر محترم، اساتذہ کرام، علماء اعظام، نوجوان ساتھیوں اور معزز حاضرین، عنوان بھی محدود ہے اور ٹائم بھی محدود ہے. جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا، استاد محترم نے اعلان کیا کہ ہر خطیب کو 25 منٹ کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن عنوان ہمارے لیے جو مقرر کیا گیا وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم اور اس کے تقاضے. یہ 25 منٹ میں اس عنوان کو اور اس موضوع کو پیش کرنا یہ بڑا ہی مشکل ہے، لیکن ہمیں یاد آتا ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو ایک تو اختصار کے ساتھ، بہت ہی اختصار کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور ایک بڑے ہی تفصیل کے ساتھ. ایجاز ہم نے سیکھا سفر حج میں. مکۃ المکرمہ کے اندر ایک شخص ملا اور اس نے جب سنا کہ ہم جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو اس نے کہا کہ آپ کلمے کا معنی ٹھوس اور جامع بتا سکتے ہیں؟ اندازہ لگا نہایت تجربے کار وہ بوڑھا تھا. ہم نے اپنی عادت کے مطابق کہہ دیا بھائی کہ جو بچپنے سے یاد کرائے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس نے کہا نہیں، اس کو سمجھانے کے لیے 2 گھنٹہ چاہیے، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے کہا جناب پیش کریں. اس نے کہا مان لیا اور ٹھان لیا. بس بات بڑی مختصر اس نے کر دیا، کہا کہ میں نے مان لیا اور ٹھان لیا. یہ کلمے کا بڑا مختصر معنی اس نے بتایا کہ ہم نے مان لیا اور ٹھان لیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا لا الہ الا اللہ ہم نے مان لیا اور محمد الرسول اللہ ہم نے ٹھان لیا. تو اس نے مزید وضاحت کی کہ مان لیا میں نے، ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا، ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اور محمد الرسول اللہ ہم نے ٹھان لیا کہ اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اور اپنی عبادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھنے کے لیے بڑے اختصار میں چند بنیادی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1، عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بڑی مشہور، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے پیچھے بیٹھے تھے اور آپ نے پوچھا، تنہائی تھی، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ اے معاذ، کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہی سمجھنا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا حق العباد علی اللہ
ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ تعالی کا حق اس کے تمام بندوں کے اوپر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. عبادت الہی یہ اللہ تعالی کا سب سے بڑا حق اس کے بندوں کے اوپر ہے، اور یہ ایسا حق ہے کہ اپنے حق میں کسی کی شراکت اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. ہمیں یاد آیا میرے بھائیوں، اپنے حق میں آپ بھی کسی کی شراکت پسند نہیں کرتے. رمضان کا مہینہ ہے، 27ویں شب ہے، جس کو عام طور پر شہر کے لوگ شب قدر منا رہے ہیں. ایک تاجر، سردی کا موسم تھا، تھوڑی تھوڑی بارش ہو رہی تھی، ایک بڑا تاجر اپنے دکان کو چھوڑ کر کے عید کرنے کے لیے عید کی رات اپنے گھر آیا. اور اس مسجد اور اس شہر کا دستور یہ تھا کہ ایک تو تراویح کی نماز ہو جاتی تھی اور دوسرے رات کو 2:30 بجے سے قیام اللیل لوگ کیا کرتے تھے. وہ انسان چونکہ بڑا تاجر تھا، شہر کا مشہور آدمی تھا، جب آنے لگا تو چونکہ سردی کا موسم تھا، ایک کشمیری شال اپنے لیے لے کر کے آیا، نیا جوتا خرید کر کے لایا اور نئے جوڑے تیار کر کے لایا. رات کو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے جب وہ مسجد میں آنے لگا تو اپنا نیا جوتا پہن کر کے آیا اور کسی جوتے چور کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی. حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، جوتا چور چوری کیا اور جوتا لے کے غائب ہو گیا. جب مسجد سے باہر نکلے تو الحمدللہ ساری چیزیں تو موجود ہیں، سب کے پرانے چپل پرانے جوتے موجود ہیں، لیکن سیٹھ صاحب کا نیا جوتا غائب. بڑے ادھر ادھر دوڑے، لوگوں نے کہا بھائی جس کا تھا ہو سکتا ہے کسی غریب کو عید میں ضرورت رہی ہوگی، لے گیا تم دوسرا خرید لو. صبر کر لیا. رات کو جب وہ قیام اللیل میں آنے لگے اور تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے تو کشمیری شال بیچارے اوڑھ کر کے آئے تھے. الحمدللہ آئے اور امام کے پیچھے بالکل کھڑے ہو گئے پہلی صف میں. بعد میں ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ صف پوری ہو گئی ہے، اس بیچارے نمازی نے ان کی شال کو پکڑا اور کھینچا. اس نے ان کی چادر کو کھینچا. اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اکیلے سب میں نماز کیسا پڑھوں، یہ آ جائے پیچھے تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، سب ہماری بن جائے گی. وہ بیچارے کچھ دیر تو ایسے چادر کو پیچھے سے کھینچتا ہے، وہ خوب مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں. بہرحال اب اس بیچارے کو پتا کیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے نمازی، اس نے اور زور سے کھینچا. وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ چور ظالم عشاء میں جوتا لے گیا، اب تہجد کی نماز میں ہماری شال چرانا چاہتا ہے. بڑے سوچ